بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ عصر کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق پر چلنے کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ وقال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، یرحم اللہ خبابا فلقد اسلم راغبا وحاجر طائعا وقنع بالکفاف ورضی عن اللہ وعاشا مجاہدا۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس کو کہ آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی ہم سب کی اہم ترین ذمہ داری کا نام۔ حسب دستور سب سے پہلے امیر بیان مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب کے کلام کی روشنی میں متقین کے صفات میں سے ایک صفت، ہر ہفتے اگر ایک صفت بیان ہو تو ہم کو اس کو اختیار کرنے میں اور اپنانے میں زیادہ مشکل نہیں ہوگی۔ لہذا اس ہفتے مولا کے کلام کی روشنی میں جو صفت ہم آپ کے سامنے متقین کے صفات میں سے پیش کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ مولا قرآن مجید کی تلاوت کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا تو 2-3 ہفتے سے قرآن مجید کی تلاوت کے متعلق مولا کے قول پیش ہو رہے ہیں کہ کس طریقے سے انسان کو تلاوت کرنا چاہیے اور تلاوت سے کیا اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب قرآن کی تلاوت کرتے کرتے یہ لوگ کسی ترغیب کی آیت سے گزرتے ہیں۔ ترغیب یعنی ایسی آیت جو رغبت دلائے، نیکیوں کی طرف رغبت دلائے، جس میں اجر کا ذکر ہو، جس میں جنتوں کا ذکر ہو، جس میں باغات کا ذکر ہو، جس میں سلسبیل کا ذکر ہو، جس میں حور و غلمان کا ذکر ہو، جس میں اجر پروردگار کا ذکر ہو، حتیٰ کہ اس میں رضائے پروردگار کا ذکر ہو۔ وہ آیتیں کہ جو انسان کو ترغیب دلاتی ہیں، انسان کے اندر کشش پیدا کرتی ہیں، انسان کے اندر ایک للک پیدا کرتی ہیں کہ جس کی بنیاد پہ انسان کھنچا ہوا ہے۔ جب یہ لوگ ترغیب کی آیتوں سے گزرتے ہیں تو ان کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے۔ خود ایک ایمان کی نشانی ہے کہ جب انسان کے آگے خداوند متعال کا وعدہ ہوتا ہے کہ تم یہ کرو گے تو اس کا اجر یہ ملے گا۔ آج دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ بہت سامنے کی چیز آپ دیکھیے، بعض اوقات انسان مارکیٹ جاتا ہے، وہاں پہ مثلا اس نے دیکھی اسکیم بائی 1 گیٹ 1 فری، تو ضرورت نہیں بھی ہوتی تب بھی لے لیتا ہے کہ چلو کم پیسے میں 2 مل رہا ہے کیا لے لیتے ہیں، حالانکہ کوئی کم پیسے میں ہوتا نہیں ہے، لیکن بہرحال سوچتا ہے کہ لے لو، کہیں ڈسکاؤنٹ دکھائی دیا، اچھا آفر دکھائی دیا، انسان لے لیتا ہے، ضرورت نہیں ہوتی تب بھی۔ عجیب خداوند متعال کا نظام ہے کہ خداوند متعال نے جو چیزیں بھی ہم پہ واجب کی ہیں وہ سب ہماری ضروریات میں سے۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے ہر انسان کے ذہن میں، کوئی چیز خداوند متعال نے ایسی ہم پہ واجب نہیں کی ہے کہ جو ہماری ضروریات میں سے نہیں، ہماری ضروریات ہے اس کو کہا ہے واجب، اور جو ہمارے لیے نقصان دہ اس کو کہا حرام۔ یہ ہمارے فائدے اور نقصان کے متعلق۔ اس کے بعد خداوند متعال کہتا ہے کہ اگر تم اس واجب کو انجام دے لو گے تو ہم تم کو یہ انعام بھی دیں گے۔ تو ایک تو انسان کی ضرورت نہیں تھی، اس نے بائی 1 گیٹ 1 فری دیکھ کے خرید لیا کہ 2 مل جائے گا، اور ایک یہ جب ضرورت ہو اس پہ اسکیم ہو تو کیا کہنا، سونے پہ سہاگا، بہت اچھی چیز ہے تو لینا ہی لینا۔ یہ وہ اطاعت ہیں، یہ وہ عبادتیں ہیں، یہ وہ احکام ہیں کہ جو ہماری ضروریات ہیں، اس کو ہمیں اصولاً نہیں کرنا چاہیے، کچھ ہو نہ ہو، حتیٰ کہ مشکلات ہوں، دقتیں ہوں، پریشانیاں ہوں، قربانی ہو، تب بھی کرنا چاہیے۔ خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ اس کے باوجود کہ تمہاری ضروریات میں سے ہیں، اب اگر تم اس کو انجام دیتے ہو تو ہم تم کو اس کا اجر بھی دیں گے۔ اب کیا چاہیے بندے کو؟ اس سے اچھا آفر کہاں ملے گا؟ وہ اجر بھی چھوٹا موٹا اجر نہیں۔
لہٰذا جب انسان کو اب چونکہ مارکیٹ پہ اس کو اس مال پہ یقین ہے کہ ایک خریدیں گے تو ایک فری مل جائے گا، لہٰذا وہ فوراً لے لیتا ہے. اگر کہیں یہ معلوم ہے نہیں وہاں ساتھ لکھ دیتے ہیں لیکن ملتا نہیں تو انسان مانے گا نہیں؟ مانے گا اس کے آفر کو، چھوڑ دے گا، نہیں لے گا. کیا وجہ ہے کہ جب خدا کہتا ہے کہ یہ کام کرو تم کو ہم مثلا جنت دیں گے، سلسبیل دیں گے، یہ دیں گے، وہ دیں گے، اتنی ساری چیزیں بندہ پڑھتے ہوئے بھی انجام ہی دیتا ہے. کیا خدا پہ اتنا بھی یقین ہے جتنا انسان کے مال پہ یقین ہے؟ اتنا تو ایمان حد اقل. ایک طرف ضروریات کی بات ہے، ایک طرف اسکیم کی بات ہے، اجر کی بات ہے، جزا کی بات ہے، اس کے باوجود خدا کی بتائی ہوئی نیکیوں کو بندہ چھوڑ دیتا. لائق فکر ہے یہ چیز، انسان کو غور کرنا چاہیے. قرآن مجید کی تلاوت کا ایک اثر کہ جب یہ ان آیتوں سے گزرتے ہیں، وہ بات ہم کہیں اس کے پہلے بھی ہم نے یاد دلائی اور بار بار یاد دلائیں گے اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ابھی پریکٹیکلی نہیں ہے. ہم تو قرآن مجید کو عام طور سے رسماً ہی پڑھتے ہیں کیونکہ عربی عبارت ہے، ہم کو کچھ نہیں معلوم. جنت بھی لکھی ہے، جنت کے نعمتوں کا ذکر ہے، تب بھی نہیں معلوم کہ کیا معنی ہے، اور جہنم کے عذاب کا ذکر ہے، تب بھی نہیں معلوم کہ کیا معنی ہے. معنی کے ساتھ پڑھیں تاکہ معلوم، تبھی تو یہ سارے آداب پورے ہو پائیں گے. مولا کے قول کے مطابق جو تلاوت ہوگی وہ تبھی ہوگی جب ہم سمجھ کے پڑھیں گے کیا پڑھ رہے ہیں. اب جب سمجھ کے پڑھیں گے خداوند متعال کا وعدہ سامنے آئے گا کہ یہ کرو تو یہ ملے گا، یہ کرو تو یہ ملے گا، یہ نعمتیں تمہارے انتظار میں ہیں، یہ نعمتیں تمہارے لیے ہیں، یہ مخلوقات تمہارے لیے ہیں، تو انسان خود بخود اس کی طرف اس کو رغبت پیدا ہوگی. آج ہمارے درمیان جو اتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور مذہب کو لے کے جو اتنے اختلافات اور اشکالات پیدا ہو رہے ہیں اور جو اتنے نظریاتی اختلاف ہو رہے ہیں، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے درمیان سب سے متفقہ معتبر کتاب قرآن مجید ہے، آج ہم اس سے دور. یا ہم تلاوت کرتے نہیں یا کرتے ہیں تو سمجھتے نہیں. بہت کم لوگ ہیں کہ جو ان دو کیٹیگری سے الگ ہے، یا تلاوت کرتے نہ ہوں یا کرتے ہیں تو سمجھتے نہ ہوں. عربی بات سمجھتے. ہم نے آپ کو کسی موقع میں بتایا تھا یس نو ویری گڈ. ایک انسان انگلش سیکھنا چاہتا تھا، اس کو معلوم ہی نہیں کیا معنی ہے. 3 لفظ یاد ہو گئے، یس نو ویری گڈ. کسی نے پوچھا چوری کی تھی، کہا یس. سوچا انگلش بولیں گے اچھا امپریشن ہوا. کہا واپس کرو گے، کہا نو. کبھی جیل جانا پڑے گا، ویری گڈ. بیچارے کچھ نہیں معلوم کہ کس کے معنی کیا. اگر اسی حساب سے تلاوت قرآن مجید ہونے لگے، سوچئے آپ لوگ ہنس رہے نا، اور سوچئے ہماری تلاوت فرشتے کتنا ہنستے ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ ہم کو بھی جو باتیں ہم کہتے ہیں معلوم نہیں. ہو سکتا ہے کہ جنت والی آیتوں کے لہجے میں ہم جہنم والی آیتیں پڑھتے ہوں، ہو سکتا ہے جہنم والی آیتوں کے لہجے میں ہم جنت والی آیتیں پڑھتے ہوں. تو معلوم ہی نہیں کیا ہے، مفہوم نہیں معلوم. اگلا حصہ، جب ترغیب کی آیتوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے، تشویق ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں جب کسی خوف کی آیت سے گزرتے ہیں تو ان کے دل کے کان، ہر چیز ان کانوں سے نہیں سنی جاتی ہے جس طریقے سے ہر چیز ان آنکھوں سے نہیں دیکھی جاتی ہے. مولا کائنات کہتے ہیں ہم نے اس خدا کی عبادت کی ہی نہیں جس کو میں نہ دیکھا ہو. وہ خدا ان آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتا ہے، وہ بصیرت کی آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے، وہ معرفت کی آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے، وہ دل کی آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے. اسی طریقے سے ہر آواز ان کانوں سے نہیں سنی جاتی ہے. کچھ آوازیں ایسی ہیں جو معرفت کے کانوں سے سنی جاتی ہیں، کچھ آوازیں ایسی ہیں کہ جو دل کے کانوں سے سنی جاتی ہیں، کچھ آوازیں ایسی ہیں کہ جو علم کے کانوں سے سنی جاتی ہیں. مولا فرما رہے ہیں کہ وہ جب خوف کی آیتوں سے گزرتے ہیں تو دل کے کانوں کو اس طرف مصروف کر دیتے ہیں کہ جیسے وہ جہنم کی سے چیخوں کی آواز سن رہے ہیں، جہنم کے شور و غل کو سن رہے ہیں. تصور کیجئے بھڑکتی ہوئی آگ جو دنیا کی آگ سے کئی گنا زیادہ گرم. اس آگ میں تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم جہنم کی آگ ایسی گرم نہیں کہہ سکتے، نہیں، اس سے کہیں زیادہ گرم. اگر یہ آگ، اس آگ میں انسان ذرا سا گر جائے تو کتنا چیختا ہے. اب اس آگ میں لوگوں کو ڈال دیا گیا ہوا ہو اور لوگ پڑے ہوئے ہوں، چاروں طرف سے شعلے اٹھ رہے ہوں، اس شعلوں میں لوگ جل رہے ہوں، تو کتنی چیخوں کی آواز آتی ہوگی. نہیں سنائی دے گی، لیکن دل کے کان سے باقاعدہ صاف سنائی دے گی. اور غور کیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان چیخوں کی آواز میں ہماری چیخ کی آواز ہو. جب یہ لوگ خوف کی آیتوں کو پڑھتے ہیں تو دل کے کان کو اس میں مصروف کر دیتے ہیں تاکہ سنیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی ایسی آواز ہو جس آواز پہ ہم کو اعتراض ہو. قرآن مجید کے پڑھنے کا آداب یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ انسان کو خوف خدا پیدا ہوتا ہے.
کتنی آسانی سے ہم گناہ کر لیتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں کو بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں۔ یہ تصور اگر انسان کے ذہن میں پیدا ہو جائے تو انسان چھوٹے سے بھی، البتہ کسی گناہ کے لیے ہم کو یہ کہنے کا فیصلہ نہیں ہے، حق نہیں ہے کہ ہم فیصلہ کر سکیں یہ گناہ بڑا یا چھوٹا۔ جس کی شان میں گناہ ہو رہا ہے وہ بہت بڑا، لہذا ہر گناہ بہت بڑا، کوئی گناہ چھوٹا نہیں۔ جس کی شان میں گناہ ہوتا ہے دنیا میں، چھوٹے موٹے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے سامنے بڑی بڑی باتیں بھی کر لیتے ہیں تو کوئی مشکل نہیں، لیکن کسی بڑے کے سامنے جاتے ہیں تو اتنی احتیاط ہوتی ہے کہ نارمل آدمی کے سامنے بھی جس طریقے سے انسان بیہیو کرتا ہے ویسے بھی نہیں، اس سے بھی کہیں بہتر وہاں پہ کرتا ہے کہ کہیں اس کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے، جسارت نہ ہو جائے۔ ذات پروردگار سب سے بڑی ذات ہے۔ لہذا اس تلاوت کے نتیجے میں انسان کے اندر شوق اطاعت اور خوف خدا پیدا ہونا چاہیے، اور یہ متقی کے صفات میں سے صفت ہے۔ یہ وہ صفت ہے کہ جس کو کوئی ایرا غیرہ نہیں، جس کو کوئی عام آدمی نہیں بلکہ امیر بیان مولا متقیان حضرت علی علی چاہتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا ایسا ہو، علی چاہتے ہیں کہ ہماری نگاہ میں متقی ایسا ہو۔ یہ علی کی تمنا ہے، علی کی خواہش ہے، علی کا فرمان ہے، علی کا حکم ہے۔ علی والے ہیں نا، احکام پروردگار، علی کی فرمائشیں، علی کی باتیں، یہ ماننا، اس پہ عمل کرنا سب سے پہلا حق ہمارا ہے، اس لیے کہ ہم علی والے ہیں۔ کوئی بھی بات زبان سے نہیں ہوتی، بہت سارے واقعات ہیں، میں اتنا موقع نہیں ہوتا ان واقعات کو پیش کریں۔ لوگوں نے زبان سے اقرار کیا، لوگوں نے زبان سے دعویٰ کیا ہم چاہنے والے ہیں، زبان کا دعویٰ نہیں چلا، عمل کا دعویٰ چلا۔ مولا کے جو بھی نزدیکی اصحاب تھے، چاہے جناب سلمان ہو، چاہے جناب میسلم ہو، چاہے جناب عمار ہو، کسی ایک کو آپ نہیں دکھا سکتے ہو جو یہ کہتے ہو کہ ہم کو علی سے بہت محبت ہے لہذا عمل کی ضرورت نہیں۔ کس نے کہا؟ نہیں، بلکہ وہ اتنے نزدیکی صحابی تھے ہی اسی بنیاد پہ کہ عمل کیا تھا۔ اگر محبت کی بنیاد پہ عمل کی معافی ہو تو سلمان و بوذر و عمار کو تو بالکل کچھ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، ہم ان کی جیسی محبت کرتے ہیں، وہ ایک دم معاف تھا حساب کتاب، لیکن نہیں، دیکھا تو وہی عمل میں سب سے زیادہ آگے۔ علی والا عقیدہ محکم ہونے کے ساتھ ساتھ عمل میں سب سے آگے ہوا کرتا ہے، لہذا اس طریقے سے ہم کو متقی بننا چاہیے۔ آئیے متقی کے صفات کے بعد مولا کا وہ قول کی، ہر ہفتے مولا کے کلمات قصار میں سے ایک کلمہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور حسب دستور اس ہفتے بھی یہ کلمہ، اگرچہ اس کلمے میں مولا نے 5 باتیں بیان کی ہیں، 5 پوائنٹس ہیں، اور اصولاً ہونا ہی چاہیے کہ ہر ہفتے ایک پوائنٹ، لیکن نہیں، ہم آج 5 پہ ہلکی سے وضاحت کر کے اور اگلے ہفتے انشاءاللہ نیا کلمہ پیش کریں گے۔ مولا اس کلمے میں فرماتے ہیں، مولا کے ایک بہت ہی اچھے، بہت ہی مضبوط چاہنے والے جناب خباب الارت، ان کے متعلق مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند متعال خباب ارت پہ رحم نازل کرے۔ کون کہہ رہا ہے؟ مولا کہہ رہے ہیں، علی ابن ابی طالب کہہ رہے ہیں۔ مولا جذبات میں نہیں کہتے، مولا عام حالات میں نہیں کہتے، مولا بغیر علت کے نہیں کہتے، کوئی علت ہوتی ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی سبب ہوتا ہے، تب مولا کہتے ہیں ان باتوں کو۔ خداوند متعال رحم نازل کرے خباب بن الارت پہ، کیوں؟ پھر اس کے بعد مولا بغیر علت کی نہیں، علت کیا وہ بتا رہے ہیں، 5 صفتیں جناب خباب کی بیان کرتے ہیں، ان 5 صفات کی بنیاد پہ۔ پہلی صفت کیا ہے کہ خباب ارت وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی رغبت سے اسلام کو قبول کیا ہے۔ اسلام قبول کرنے کی بہت ساری وجہ ہیں، صدر اسلام میں جب لوگ اسلام میں آ رہے تھے اس وقت بھی بہت ساری وجہ تھی، بہت سے لوگ اسلام کے فائدے کو دیکھ کے آ رہے تھے، بہت سے لوگ ڈر کے وجہ سے آ رہے تھے کہ نہیں قبول کریں گے تو مسائل ہو جائیں گے، نقصانات ہو جائیں گے، بہت سے لوگ معرفت کی بنیاد پہ آ رہے تھے، ہر آدمی کی اپنی اپنی وجہ۔ آج ایک وجہ جو ہم لوگوں کے درمیان اور بڑھ گئی ہے وہ یہ خاندانی بنیاد پہ ہم اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، اور حالات کے حساب سے جس حساب سے زندگی چل رہی تھی، کوئی آپشن نہیں تھا، اسی گھر میں پیدا ہوئے ہیں، وہی ماحول دیکھا ہے، لہٰذا وہی مذہب۔ اور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ جس مذہب پہ ہم چل رہے ہیں اس کو اپنے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ آپ عقیدے میں کسی کی تقلید مت کیجیے، خود ریسرچ کیجیے، کیوں؟ تاکہ آپ کے اندر معرفت پیدا ہو، پہچان کے آپ عمل کریں۔
بغیر پہچانے نہیں، پہچانے کہ کس خدا کی اطاعت کر رہے ہیں۔ خباب اس صحابی کا نام ہے کہ جو رغبت سے، اپنے شوق سے، اپنی چاہ سے، معرفت کی بنیاد پر انہوں نے اسلام قبول کیا، پہلی وجہ۔ دوسری وجہ مولا فرماتے ہیں کہ خباب وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی خوشی سے ہجرت کی۔ خباب نے ہجرت بھی، اس کے بہت ساری وجہ ہوتی ہیں، آپ نے واقع ہجرت میں اس کو سنا بھی ہوگا، ہجرت کی تحلیل ہوئی ہوگی، یہ چیز آپ کے ذہن میں آپ کی نگاہوں کے سامنے گزری ہوں گی۔ خباب نے اپنی خوشی سے ہجرت کی، اور ہجرت وہ چیز ہے آج کے زمانے میں ہونا، اس زمانے میں ہجرت کی بنیاد پہ انسان کو نقصانات اٹھانے پڑتے تھے۔ ایک پورا بسا بسایا اپنا وطن چھوڑ کے کسی دوسری جگہ پہ پردیس میں جا کے بسنا اتنا آسان نہیں ہوا کرتا تھا اس زمانے میں۔ خباب نے اپنی خوشی سے ہجرت کی۔ تیسری چیز، خباب نے جتنی ضروریات تھی اتنے ہی سامان پہ اکتفا کی۔ دیکھیں ہمارے گھر میں کتنا سامان ایسا ہوتا ہے کہ جس کی ہم کو مہینوں اور سالوں ضرورت ہی نہیں پڑتی، شاید زندگی میں کبھی ضرورت پڑے اس لیے ہم خرید لیتے ہیں۔ اس کے مقابلے کتنے ایسے بیچارے ہوتے ہیں جن کو کتنے سامان کی روز ضرورت ہوتی ہے لیکن ان کے پاس نہیں ہوتا۔ لیکن اسلام ہم کو اس چیز کی طرف ترغیب دلاتا ہے، اس چیز کی طرف لے کے جاتا ہے کہ جتنے کم سے کم سامان پہ انسان کی زندگی گزر سکتی ہو اتنے ہی بہتر اور اچھی زندگی۔ جناب خباب کی مولا تعریف کرتے ہیں، خباب وہ ہیں کہ جنہوں نے جتنے سامان کی ضرورت تھی اسی پہ اکتفا کی۔ اب اس میں کوئی معیار نہیں ہو سکتا ہے کہ نہیں صاحب صرف یہ 5 سامان ہے مثلا اسی پہ سب زندگی، نہیں، انسان کے حالات الگ الگ ہوتے ہیں۔ کسی کو مثلا 50 سامان کی ضرورت ہے، کسی کی 5 ہی سامان سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ انسان کی اپنی ضروریات الگ الگ بدلا کرتی ہیں اس کے اعتبار سے۔ لہذا کبھی بھی ایک بہت اہم چیز ہے، کبھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے سامان کو دیکھ کے فوراً جو ہے وہ طنز کرنا شروع کر دیں، دوسروں پہ کہنا شروع کر دیں۔ نہیں، دیکھیں جتنی چیزیں بتائی جاتی ہیں ساری چیزیں اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ انسان اپنی اصلاح کرے۔ ہمارے سماج کی اصلاح صرف اس لیے نہیں ہو پا رہی ہے کہ اپنے کو چھوڑ کے باقی سب کو دیکھتے ہیں، اتنی بڑی محنت کرتے ہیں جو بیکار ہوتی ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں۔ چھوٹی سی محنت کریں، اپنے کو صرف دیکھ لیں، ہر انسان اپنے کو دیکھ لے، پورا کا پورا معاشرہ خود بخود سمجھ جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ نہیں، اپنے پہ تو کوئی نہیں، ہم تو ایک دم پرفیکٹ ہیں، ہمارے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرنی، جو بھی بات کرنی اس کے بعد کرنی۔ ایسے اصلاح نہیں ہو سکتی۔ تزکیہ نفس بہت اہم چیز ہے، اپنے نفس کی پاکیزگی، نفس کی اصلاح بہت بنیادی چیز ہے، بیسک چیز ہے۔ لہذا تیسری چیز کی انہوں نے کم سے کم سامان پہ اتفاق کیا۔ چوتھی چیز کی وہ اللہ کی مرضی سے راضی رہے، مرضی پروردگار سے۔ دیکھیں دو باتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ خدا کو راضی کر لینا، اور ایک یہ کہ بندے کا خدا سے راضی ہو جانا۔ اصل بات پوچھئے تو بندے کو اصلاً حق ہی کہاں ہے کہ خدا سے ناراض ہو؟ حق ہے کوئی حق نہیں، بندے کو اصلاً حق نہیں کہ خدا سے ناراض ہو۔ اور خدا کی جو بات ہے تو خوب مولا کائنات دعائے کمیل میں ارشاد فرماتے ہیں یا سریع الرضا، بہت جلد راضی ہو جانے والے۔ انسان ایک چھوٹا سا عمل کمال خلوص کے ساتھ کرتا ہے، بندہ راضی ہو جاتا ہے۔ انسان گناہ کر کے سچے دل سے استغفار کر لیتا ہے، خدا راضی ہو جاتا ہے۔ دیکھیں آسانی سے خدا راضی ہوتا ہے۔ لیکن آج کل ہے کیا؟ وہ خدا کی رضا کی جو اتنی آسان ہے وہ مشکل ہو گئی ہے، اور جو بندے کو خدا سے ناراض ہونے کا حق ہی نہیں ہے وہ ایک دم محال و ناممکن ہو رہا ہے۔ بندہ کسی حال میں خدا سے راضی ہوتے ہی نہیں، یہ ملا تو وہ چاہیے، وہ ملا تو وہ چاہیے، اس کو یہ دیا کیوں دے دیا، ہم کو یہ کیوں نہیں دیا، وہ تو نماز کم پڑھتا ہے ہم زیادہ پڑھتے ہیں، ہم کو زیادہ نعمتیں ملنی چاہیے، وہ تو ایسا ہے ہم ایسے ہیں، ہوتا ہے یہ سب کیلکولیشن ہوتا ہے۔ ہم تو ہر ٹائم نماز میں جاتے ہیں لیکن ہمارے پاس اتنی انکم ہے، وہ تو ایک ٹائم بھی نہیں آتا اس کے پاس اتنی انکم ہے، اور بے بنیاد اس میں دلیلیں پیش کی جاتی ہیں، یہ دلیل اس کی نہیں ہے۔ لہذا بندہ خدا سے بہت، اسی لیے مولا یہاں پہ کہہ رہے ہیں خباب اس انسان کا نام ہے کہ جو رضائے پروردگار پہ راضی ہے۔ بہت سارے اس پہ بھی واقعات ہیں، بہت سارے اقوال ہیں، بہت سارے ارشادات ہیں کہ انسان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ خدا کی رضا پہ راضی ہو جائے، اپنے خدا کو راضی کر لے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید ہی ایسے انسان کے لیے کہتا ہے رضوان من اللہ اکبر، اگر کسی کو ذرا سی رضائے پروردگار مل جائے تو وہ کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے۔ اگلی چیز اور اس سلسلے کی آخری چیز کہ خباب وہ ہیں کہ جنہوں نے مجاہدانہ زندگی گزاری۔ مجاہدانہ زندگی اتنی آسان نہیں ہے، اس کے لیے شجاعت چاہیے۔ مجاہد جانتے ہیں؟ مجاہد وہ کہ جو جہاد کرنے والا، لڑنے والا،
اسلام کا ڈیفنس، اسلام کا دفاع کرنے والا، دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہونے والا، یہ مولا کائنات کا قول ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ قرآن صامت کے طریقے سے قرآن ناطق بھی ایکسپائر نہیں ہوا ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا نا کہ مولا کے قول ایکسپائر ہو گیا، آواز زمانے کی ضرورت، کوئی دلیل نہیں اس کے اوپر ہمارے پاس۔ اور اگر دلیل نہیں ہے تو مولا علی اس ذات کا نام ہے کہ جو ان لوگوں کی تعریف کرتا ہے کہ جو مجاہدانہ زندگی گزارے۔ اور قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں ایک ایک دو دو کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ قرآن نے بھی حکم دیا ہے، کلیئر حکم دیا ہے۔ لہٰذا ہم نہیں کہہ سکتے کہ مثلا ہم کو یہ نہیں کرنا، نہیں، جس چیز کی ضرورت ہم کو وہ کرنا ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم کچھ نہیں کرنا ہے، ہم کو جو کچھ آئیں گے امام کریں گے، نہیں، ایسے کبھی نہ امام آئیں گے نہ کبھی کچھ ہو سکتا ہے۔ ہر ذمہ داری کو انجام دینا یہ ہماری ڈیوٹی، اور جب انسان اس فعل کو انجام دیتا ہے تو اس فعل کی بنیاد پہ ان لوگوں میں شامل ہو سکتا ہے جس کی علی تعریف کرے۔ دنیا والے تو ہو سکتا ہے کہ ڈر کے تعریف کر لیں، لالچ میں تعریف کر لیں کہ جو واقعی تعریف نہ ہو، لیکن علی اس آدمی کی تعریف کرتا ہے جو واقعی لائق تعریف ہو۔ بہت قیمتی قول ہے، انشاءاللہ جائیے گا، نہج البلاغہ آپ سب کے پاس یقیناً ہوگی اور آپ پڑھتے بھی ہوں گے۔ غور کیجئے گا مولا کے اس قول پہ، 5 صفتیں ہیں، 5 کوالٹیز ہیں، اور انشاءاللہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ اللهم صل علی محمد وآل محمد، اللهم صل علی محمد وآل محمد، اللهم صل علی محمد وآل محمد۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون۔ اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوة النبویہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد، والصولة الحیدریہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد، والعصمة الفاطمیہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد، والحلم الحسنیہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد، والشجاعة الحسینیہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد، والعبادة السجادیہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد، والآثار الباقیہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد، والمعصر الجعفریہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد، والعلوم الکاظمیہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد، والرضاء الرضویہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد، والجود التقویہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد، والنقابة النقویہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد، والحیبة العسکریہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد، والغیبة الہیہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد۔ عزیزان محترم، اس دوسرے خطبے میں بھی سب سے پہلے اپنے نفس کو اور آپ سب کو ایک بار پھر تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کی مناسبات میں سب سے پہلی مناسبت کہ جو آنے والی 6 ربیع الثانی ایک بہت بڑا دشمن اہل بیت جس کا نام ہشام بن عبد الملک، جو امام محمد باقر علیہ السلام کا قاتل بھی ہے، اور جناب زید بن علی بن الحسین
علیہ السلام کے قتل کا بھی اس میں حکم دیا ہے، اور بہت ساری اس کے ظلم کی داستانیں تاریخ میں موجود ہیں۔ 6 ربیع الثانی کو یہ اس دنیا سے واصل جہنم ہوا ہے۔ یہ بھی بہرحال اپنے وقت کی یزیدیت کا ایک نمائندہ تھا، جیسا کہ اپنے بارہا آپ سے کہا کہ یزید ایک تھا لیکن یزیدیت سلسلہ ہے، اور اس سلسلے کے مطابق ہر زمانے اور ہر وقت میں آپ کو یزید مل جائے گا کہ جس کا کام ہی یہی ہے کہ کسی نہ کسی بہانے اسلام کے خلاف کام کرنا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جس انسان کو اسلام کے خلاف کام کرنا ہوگا لامحالہ وہ اہل بیت اطہار کے خلاف کام کرے گا، اس لیے کہ اسلام اہل بیت سے جدا نہیں ہے اور اہل بیت اسلام سے جدا نہیں ہے۔ جو اہل بیت ہیں وہی اسلام ہے، اور جو اسلام ہے وہی اہل بیت ہیں۔ جو قرآن ہے وہی اہل بیت ہیں، اور جو اہل بیت ہیں وہی قرآن ہے۔ اگر اسلام کو لکھ دیا جائے تو قرآن ناطق بنتا ہے، اس کا پریکٹیکل دیکھا جائے تو اہل بیت بنتے ہیں۔ اگر اسلام کو لکھ دیا جائے تو قرآن صامت کہتے ہیں خاموش قرآن، وہ کتاب قرآن صامت ہے، اور اہل بیت قرآن ناطق ہے۔ لہذا ہر زمانے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی دشمنی کسی نہ کسی شکل میں ہوتی رہی۔ جب تک اسلام اور اسلام کا نام رہے گا تب تک نمائندہ حسین بھی یعنی حسینیت رہے گی، اور اس وقت تک نمائندہ یزید بھی رہے گا۔ اپنے زمانے کا یزید تھا، واصل جہنم ہوا، لیکن اس کے واصل جہنم ہونے سے یزیدیت رکی نہیں، اس لیے کہ یزیدیت کا سلسلہ باقی تھا، اور اس کے مقابلے میں حسینیت نے بھی اپنے کام کو باقی رکھا۔ اگر اس زمانے میں کردار حسینی پہ عمل کرتے ہوئے، مشن حسینی پہ عمل کرتے ہوئے ائمہ اطہار ان کے اصحاب ان دشمنان سے دفاع اور ڈیفنس نہیں کرتے تو آج یہ اسلام جو ہمارے پاس ہے یہ نہیں ہوتا، یہ دین بدل چکا ہوتا۔ اس لیے کہ اس دین کو بدلنے کی کوشش کی گئی، جب قربانی دی گئی ہے تب دین بچا ہے، بغیر قربانی کے دین نہیں بچتا ہے۔ دین کو قربانی چاہیے، حتیٰ کہ بات آگے ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے علماء نجف میں پڑھنے جاتے ہیں یا پہلے جاتے تھے، یہ بھی اتنی آسانی سے نہیں پڑھتے ہیں، یا قم میں پڑھنے جاتے ہیں یا پہلے جاتے تھے، یہ بھی قربانی دیتے ہیں۔ حالات کے حساب سے قربانی بدلتی رہتی ہے۔ پہلے جب نجف کا حوزہ مرکز تھا اور ہمارے ہندوستان سے علماء جاتے تھے تو ہندوستان کے علماء کی داستان فاقہ کر کے پڑھتے تھے، بھوکے رہ کے۔ فاقے مطلب سمجھتے ہیں ایک ٹائم کھایا ایک ٹائم کھانے کو نہیں، اور جو ایک ٹائم کھاتے تھے وہ بھی کیا تصور کر سکتے ہیں آپ؟ تربوز کے چھلکے۔ ایک عالم دین آپ کے ہندوستان کا بہت مشہور بہت بڑا عالم دین، جب وہ پڑھ رہے تھے روٹی کے لیے تو کچھ حساب تھا، سسٹم تھا کہ ہر روز اتنی روٹی مل جائے گی، باقی وہ روٹی کس سے کھائی جائے اس کے لیے پیسے ہوتے تھے، وہ ختم ہو گئے تھے۔ آخر میں جتنے پیسے تھے اس پیسے سے وہ دہی لے کے آئے کہ جو دہی باقی جو مہینے کے پورے دن تھے اس دن تک نہیں چل سکتا تھا۔ تو اس انداز سے کہ یہ مہینہ پورا ہوگا اس انداز سے انہوں نے اس دہی میں پانی ملایا اور ملا کے اس کو رکھا، اور ہر ٹائم روٹی لے کے آتے تھے اس پانی والے دہی سے وہ کھاتے تھے۔ یہ کہ ہندوستان کی بہت مشہور شخصیت۔ اس قربانی سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی شوق ہے، کوئی انکم ہے؟ پھر وہی جب آگے یہاں تبلیغ کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ان کو اتنا مل رہا ہے، ان کو اتنا مل رہا ہے، وہ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ فاقہ کر کے پڑھتے ہیں، قربانی دے کے پڑھتے ہیں، یہی اگر اس کام کو چھوڑ کے کہیں اور جاتے ہیں۔ معلوم ہے جب یہ پڑھنے جاتے ہیں تو ان کے پاس وہاں پہ نہیں ہوتا اس لیے کہ کماتے نہیں، اور ان کا گھر والا یہاں پہ اس لیے فاقہ کرتا ہے کمانے والا راہ دین میں چلا گیا، جس کو ہم اتنی آسانی سے ضائع کرتے ہیں۔ یہاں پہ اس لیے فاقے ہوتے ہیں کہ جو کمانے والی ذات تھی وہ گئی ہے مدرسے میں پڑھنے کے لیے، وہاں اس لیے فاقہ ہو رہا ہے کہ جس کو کمانا تھا وہ کما نہیں رہا ہے، پڑھ رہا ہے۔ ماؤں نے اپنے زیور بیچ کے اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجا ہے۔ ایسے دین آتا ہے، دین قربانی سے آتا ہے۔ آج ہم کو اسی قربانی سے دور کیا جا رہا ہے۔ اگر قربانی سے دور ہو گئے تو یقین مانیے دین سے دور ہو جائیں گے۔ اگلی مناسبت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت باسعادت 8 ربیع الثانی سن 232 ہجری۔ روایات میں اختلاف ہے، بعض روایتوں کے حساب سے آپ کی ولادت 10 ربیع الثانی بھی ہے اور بعض کے حساب سے 27 ذی الحجہ بھی ہے۔
آپ کا لقبی عسکری اس لیے پڑا کہ آپ کے محلے میں آپ کی نگرانی کے لیے فوجوں کو اتنا تعینات کر دیا گیا تھا کہ عسکر کہتے ہیں فوج کو عربی میں، تو مشہور ہو گیا تھا کہ وہ فوجوں والا محلہ، اتنی زیادہ وہاں پہ فوجیں آپ کی نگرانی کے لیے تھی، چاروں طرف جاسوس چاروں طرف چھائے، آپ کے گھر میں آپ کے خادم کی شکل میں بھی جاسوس موجود تھے، چاہنے والے نہیں مل پاتے تھے، کچھ مخصوص لوگ تھے کہ جو ملنے آتے تھے اور وہی رابطہ تھے مولا کے اور چاہنے والوں کے بیچ میں۔ امام ظاہری آنکھوں سے تو دکھائی دے سکتے تھے، لیکن در واقع امام غیبت میں تھے، اپنے ہر چاہنے والے سے نہ مل سکتے تھے نہ کھل کے بات کر سکتے تھے، لیکن ایسے حالات میں بھی امام نے بھی، امام کے چاہنے والوں نے بھی قربانی بھی دی، مجاہدت بھی کی اور دین کو بچایا بھی، جو دین آج ہمارے پاس ہے۔ وہ تو آسان نہیں، اتنا سستا نہیں کہ جو بھی چاہے اس دین پہ اپنی رائے کو قائم کر دے، بڑی قیمتی چیز کا نام ہے۔ انسان کے پاس چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اتنے ہی زیادہ اس کی ویلیو کی جاتی ہے۔ ایک انسان کے پاس مثلا ایک چھوٹا موٹا سامان، سستا سامان خراب ہو جائے تو اس کو بنانے کے لیے کسی نے بھی کہہ دیا بھائی ایسے کر دو ٹھیک ہو جائے گا، تو آپ مان بھی لیں گے، ویسے کر بھی دیں گے، ٹھیک ہوا ہوا، نہیں ہوا نہیں ہوا۔ اگر قیمتی چیز خراب ہو جائے تو ہر ایک کی بات نہیں مانیں گے، پھر جو اس کا اسپیشلسٹ ہوگا اسی کی بات مانیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ خراب ہو جائے۔ اگر ہم دین کے مسئلے میں ہر ایک کی بات مانتے ہیں، اس کا مطلب دین کو ہم قیمتی نہیں سمجھ رہے ہیں، کم ارزش سمجھ رہے ہیں۔ اور اگر قیمتی اور بارزش سمجھ رہے ہیں، ویلیویبل سمجھ رہے ہیں، تو جو اس لائن کا ماہر ہے پھر اسی کی بات مانیں گے، ہر ایک کی نہیں مانیں گے۔ فطرت۔ اس کے علاوہ ایک مناسبت 10 ربیع الثانی کی تاریخ ہے کہ جس میں بعض روایتوں کے حساب سے حضرت معصومہ قم کی وفات کی تاریخ ہے۔ عالم اسلام کے حالات کے حساب سے اگر آپ اس پہ نظر ڈالیں تو اس ہفتے ایک بہت بڑا حادثہ جو سیریا میں رونما ہوا ہے، ہمارے ایک روزے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ یقین مانیں کہ جو بھی نقصان پہنچانے والے ہیں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، ان کا تعلق انہی لوگوں سے ہے کہ جو ہر روز ان روزوں کے خلاف کچھ نہ کچھ بولا کرتے ہیں۔ ہمارا صرف ایک سوال ہے، یا تو تم یہ کہتے ہو کہ یہ مردہ ہیں، کچھ نہیں فائدہ پہنچا سکتے، اگر مردہ ہے تو یہ روز آئے دن روزوں پہ حملہ کیوں؟ تو کوئی جنازے پہ نہیں مارتا ہے، حملہ ہمیشہ زندوں پہ ہوتا ہے، حملہ کبھی مردوں پہ نہیں ہوتا۔ حملہ اس بات کی دلیل ہے کہ قبر میں لیٹ کے بھی زندہ ہے، اور اگر زندہ ہے تو پھر اقرار کرنے میں تکلف کیسا؟ زندہ۔ عزیزان محترم، یہ روزوں پہ حملہ ہے، ہم کو دعوت فکر دے رہا ہے۔ کیوں روزوں پہ حملہ ہو رہا ہے؟ اسی سے متعلق ایک اور نیوز ہے، وہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ دشمن سمجھ گیا ہے کہ ان کے جتنے بھی روزے ہیں یہ روزے نہیں ہیں، یہ مرکز تحریک ہیں، یہ درس انقلاب ہے۔ دشمن ہر اس جگہ پہ حملہ کر رہا ہے کہ جہاں سے کوئی حرکت والی بات ہو، جہاں سے مجاہدت والی بات ہو، جہاں سے انقلاب والی بات ہو۔ آپ دیکھیے ہر چیز کو نہیں روکا جا رہا، قرآن کی بات ہوتی ہے کہاں سے آپ جہاد والی آیتیں نکال دیں۔ آپ کی نماز کے لیے گراؤنڈ زیرو پہ امریکہ خود مسجد بنوا رہا ہے، کیونکہ اگر مسلمان مسجد میں قید ہو جائے تو دشمنان اسلام کا سارا راستہ ہی صاف ہو جائے گا۔ لیکن وہی کہ جس کو ہماری مسجد سے اتنا لگاؤ ہے، وہی کبھی مراجع کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، وہی کبھی ولایت کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، وہی کبھی روزوں پہ حملہ کرواتا ہے۔ تو مسجد بنوا رہے ہو اور روزوں پہ حملہ کروا رہے ہو، یہ بھی عمارت وہ بھی عمارت، یہ بھی عبادت گاہ وہ بھی عبادت گاہ، یہ بھی خدا کی عبادت کی جگہ وہاں بھی خدا کی بات کرتے ہیں، وسیلہ ہے خدا تک پہنچنے کا، لیکن ایک بلڈنگ بن رہی ہے اور ایک ٹوٹ رہی ہے۔ یقین مانیں جس دن ہماری مسجد ویسی مسجد بن جائے گی جس مسجد کا خواب رسول نے دیکھا ہے، مولا کائنات نے دیکھا ہے، اس دن یہ مسجدوں سے بھی نفرت کریں گے۔ عالم اسلام کی مسجد وہ مسجد ہوتی ہے جہاں سارے مسائل حل ہوتے ہیں، جہاں سے ساری تحریکیں شروع ہوتی ہیں، جو نمازی کو مجاہد بناتی ہے، جو لوگوں میں شہادت کا شوق پیدا کرتی ہے، کبھی رسول کے خلاف کبھی کچھ کبھی کچھ۔ اگرچہ الحمدللہ سننے میں آیا ہے کہ وہاں کے محبان اہل بیت نے
ان دشمنوں کا زبردست مقابلہ کیا، کتنوں کو واصل جہنم کیا، ان کو دور کیا. الحمدللہ خدا ان کو جزائے خیر دے، ان کے حوصلوں کو بلند کرے، اور ہم سب جیسے بھی جتنا بھی ممکن ہو ان کے ساتھ ہیں کہ ہم دامے درمے سخن قدمے جو بھی مدد کر سکتے ہیں وہ کریں گے، اس لیے کہ اگر روضات مقدسہ ہی باقی نہیں رہ گئے تو ہماری زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ وہ حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. ہم اپنے کو برباد کر دیں گے لیکن اپنے مقدسات پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. ہونا ہی چاہیے. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ انسان کو مجاہد بننے کی ضرورت ہے. اب آپ بتائیے انصاف سے کہ یہاں پہ انسان یا یہ کہہ کے بیٹھا رہے کہ امام زمانہ آ کے جو کچھ کریں گے تو کیا اس کی حفاظت ہو سکتی ہے؟ آپ بتائیے جب روزوں پہ حملہ ہو رہا ہے ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ گھر میں بیٹھ کے امام کا انتظار کریں یا باہر نکل کے اس کا مقابلہ کریں؟ ان سیریا والوں نے جو کیا کیا صحیح کیا غلط کیا؟ انصاف کیجیے. آپ انصاف کیجیے. یہ جگہ ہے. آج دشمن جو ہم کو سلا رہا ہے اسی لیے سلا رہا ہے کہ ہم روزوں کو مسمار کر دیں تم سوتے رہ جاؤ، اسی لیے سلا رہا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جب بھی مقدسات پہ حرف آئے ہماری ذمہ داری کہ ہم اس کے مقابلے میں آئے محافظ بن کے کھڑے ہو جائیں. اگلی چیز جس کے متعلق ہم نے اشارہ کیا ہے، ہم کو ایک ذریعے سے نیوز ملی ہے لیکن بہرحال معتبر ہے اس لیے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. فرانس کے ایک چینل 24 کی ایک رپورٹ ہے اور یہ نیوز ابنا پہ بھی ہے. اس کے مطابق ڈنمارک کے بعض فلم سازوں نے، جو لوگ فلم بناتے ہیں، انہوں نے آزادی بیان کے بہانے ٹی وی سے ایک ایسی فلم دکھائی ہے کہ جس میں اسلامی مقدسات کی بے حرمتی کی گئی. اسلام کی جو مقدس چیزیں ہیں، مقدس چیزوں کی جمع، اسلام کی جو مقدس چیزیں ہیں ان کی بے حرمتی پہ ڈنمارک میں فلم بنا کے ٹی وی پہ دکھائی گئی. یہ ایک نیا کام کی جو اسلام کی توہین کے لیے ایک مرتبہ پھر کیا گیا. اگر آزادی یہ بیان ہے تو یہ پہلے ہی طے ہو کہ آزادی بیان صرف اسلام کے لیے یا سب کے لیے. ہم نہیں چاہتے کہ کسی مذہب کی توہین، یقیناً نہیں چاہتے. ہم منع بھی کرتے ہیں. آپ کو یاد ہو تو اس کے پہلے جب قرآن مجید چلایا گیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ اس کے مقابلے میں بائبل وغیرہ کو چلانا یہ انصاف نہیں، غلط ہے. اصلاً اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا، غلط ہے، بالکل نہیں کرنا چاہیے، غلط. ہم کسی مذہب کی توہین نہیں چاہتے، سارے مذہب کی رسپیکٹ ہے، سب اپنی جگہ پہ اپنے مذہب کا احترام کریں اور باقی رکھیں، صحیح. لیکن جس انسان کی نگاہوں کے سامنے مذہب کی حرمت نہیں ہے تو اگر نہیں ہے تو کسی کی نہیں ہونی چاہیے. کیا وجہ ہے کہ جب بھی بات ہوتی ہے اسلام کے ہی خلاف ہوتی ہے؟ دشمن نے ایک ہی دروازہ کیوں پہچانا؟ کیا اب بھی ہم اس زمانے کی یزیدیت کو نہیں پہچان پائیں گے جو بار بار ہمارے دروازے پہ آ کے دخل باب کر رہی ہے؟ آخری بات، گزرے ہوئے 14 فروری کو بحرین کے قیام کے 2 سال کمپلیٹ ہوئے. آج 233واں دن. اس بیچ 102 لوگ شہید ہو گئے. لیکن واقعی کمال ہے ان مجاہدوں کا جنہوں نے اس بیچ اپنے اس قیام میں اتنی قربانی. آسان نہیں ہے. بھوکے مرنا، شہیدوں کی لاشوں کو اٹھانا آسان نہیں ہے. یتیم ہونا، بیوہ ہونا بہت سخت ہے. ان سب کے ساتھ ساتھ جو دوسرے حملے تھے، سنی شیعہ اختلاف کا حملہ، انہوں نے اپنے آپ کو اس سے بچایا. تحریک کے رخ کو موڑنے کا حملہ، انہوں نے اس کو بچایا. اور اس کے بعد 2 سال کے اس سفر کو مکمل کیا اور اب لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ عنقریب وہ اپنی جیت کے نزدیک ہے. خدا انشاءاللہ ان کو کامیابی دے تاکہ صحیح و سالم وہ حکومت وہاں پہ بنے کہ جو واقعی اسلام کو پیش کر سکے. اور دنیا کے سامنے جو حکومتیں اسلام کو برباد کر رہی ہیں ان میں سے ایک حکومت کا خاتمہ ہو جائے. آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو ہمارے صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے. پالنے ہمارے قبیحہ سے محفوظ رکھے. پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے. پالنے ہمارے مرحومین کو بخش دے. پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے. پالنے دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر. پالنے جو بیماروں نے شفائے کامل اور عاجل عنایت فرمائے. پالنے جو بے روزگار کو روزگار عطا فرمائے. پالنے جو برسر روزگار ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرمائے. پالنے جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. پالنے جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرمائے.
بالا جو صاحب اولاد ان کی اولاد کو نیک سیرت بنا، بالا ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، بالا رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بالا امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔